معکم یا علی مدد۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین و مومنات کو ماہ رجب اور خصوصاً ولادت باسعادت پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام بہت بہت مبارک۔ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ جشن کا آغاز ایک چھوٹی سی منقبت سے۔ کوئی بچ نہ پائے گا حشر کی عدالت میں، کوئی بچ نہ پائے گا حشر کی عدالت میں، کوئی بچ نہ پائے گا حشر کی عدالت میں، سچ زباں پہ آئے گا حشر کی عدالت میں۔ میں علی کہوں میرے تو وکیل 14 ہیں، میں علی کہوں میرے تو وکیل 14 ہیں، تو کسے بلائے گا حشر کی عدالت میں، کوئی بچ نہ پائے گا حشر کی عدالت میں۔ جس نے دل دکھایا ہے دختر پیمبر کا، جس نے دل دکھایا ہے دختر پیمبر کا، منہ دکھا نہ پائے گا حشر کی عدالت میں۔ غاصبوں کے عیبوں پر آج ڈال لے پردہ، غاصبوں کے عیبوں پر آج ڈال لے پردہ، کس طرح چھپائے گا حشر کی عدالت میں۔ جو بھروسہ کرتا ہے دی فروش ملا پر، جو بھروسہ کرتا ہے دی فروش ملا پر، بالیقین روئے گا حشر کی عدالت میں، کوئی بچ نہ پائے گا حشر کی عدالت میں۔ جان کر محرم میں جو خوشی مناتا ہے، جان کر محرم میں جو خوشی مناتا ہے، مسکرا نہ پائے گا حشر کی عدالت میں۔ اپنا تو عقیدہ ہے
نوح گریا اپنا تو عقیدہ ہے، زین نوح گریا ہم کو بخشوائے گا حشر کی عدالت میں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آج ہے پہلی رجب کی اور ہے اس کا ظہور، جس کے آگے حسن کی ساری حقیقت ماند ہے۔ دیکھ کر قمر بنی ہاشم نے باقر کو یہ کہا، دیکھ کر قمر بنی ہاشم نے باقر کو یہ کہا، چاند کے آغاز میں ہی 14ویں کا چاند ہے۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں آج کے پہلے منقبت خواہ جناب سید شان نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم۔ جشن آمد مولا امام محمد باقر علیہ السلام آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ منقبت مولا کے سامنے سماعت فرمائیں، ایک درود کا سہارا دیں۔ بمنشائے رب جہاں کھینچتے ہیں، بمنشائے رب جہاں کھینچتے ہیں۔ علی سرحدے علی سرحدے علی سرحدے کن فکا کھینچتے ہیں، بمنشائے رب جہاں کھینچتے ہیں۔ بطور خاص کہ وہ دیکھو پلٹتا ہے مغرب سے سورج، وہ دیکھو پلٹتا ہے مغرب سے سورج، وہ دیکھو پلٹتا ہے مغرب سے سورج، کہ علی وقت کی ڈوریاں کھینچتے ہیں، بمنشائے رب جہاں کھینچتے ہیں۔ کہ یہ آل محمد ہے، آل محمد، یہ آل محمد ہے، آل محمد، جو سجدوں سے حق کے نشان کھینچتے ہیں، بمنشائے رب جہاں کھینچتے ہیں۔ کہ ہے جس ہاتھ میں مرتضیٰ کی سواری، ہے جس ہاتھ میں مرتضیٰ کی سواری، ہے جس ہاتھ میں مرتضیٰ کی سواری، ارے اسی سے ابو ذر جہاں کھینچتے ہیں، بمنشائے رب جہاں کھینچتے ہیں۔ درخواست کہ پسر مانگ راہب یہ دیتے رہیں گے، پسر مانگ راہب یہ دیتے رہیں گے، پسر مانگ راہب یہ دیتے رہیں گے،
ارے سخی ہاتھ اپنا، سخی ہاتھ اپنا کہاں کھینچتے ہیں، بمن شاعر بے جہاں کھینچتے ہیں، کہ قیامت میں دیکھا قیامت کا منظر، قیامت میں دیکھا قیامت کا منظر، قیامت میں دیکھا قیامت کا منظر، ارے مقصر کی میسم، مقصر کی میسم زباں کھینچتے ہیں، بمن شاعر بے جہاں کھینچتے ہیں۔ اور یہ سب آپ کی نظر، یہ خاکی بشر فرش محفل بچھا کر، یہ خاکی بشر فرش محفل بچھا کر، یہ خاکی بشر فرش محفل بچھا کر، ارے زمین کی طرف، زمین کی طرف آسمان کھینچتے ہیں، بمن شاعر بے جہاں کھینچتے ہیں۔ آخری شعر، کہ نصیری مقصر رہے اپنی حد میں، نصیری مقصر رہے اپنی حد میں، نصیری مقصر رہے اپنی حد میں، وہ مولا کو کیوں، وہ مولا کو کیوں درمیان کھینچتے ہیں، بمن شاعر بے جہاں کھینچتے ہیں۔ بارد گنار صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب سید شان نقوی۔ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے، خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست، قتل گاہوں میں یہ صدیوں سے اذاں دیتا ہے، چھوڑ کر آل محمد کو اور عمل کی باتیں، یہ دیا وہ ہے جو صرف دھواں دیتا ہے، اپنے لب سنگے درے شاہ پہ ملتے رہیے، اپنے لب سنگے درے شاہ پہ ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زباں دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب سید فراز مہدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ مومنین حضرات، السلام علیکم۔ آپ تمام مومنین کو ولادت سعادت امام باقر علیہ السلام بہت بہت مبارک۔ ایک صلوات کا سہارا دیں۔ آج کی تاریخ کے مناسبت سے تو کلام نہیں ہے، لیکن ملاحظہ کریں۔ ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی، جس نے در حسین پہ سر کو جھکا لیا، وہ شخصیت جہاں میں ابھرتی چلی گئی۔
ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی، دنیا سے ذکر آل محمد نہ مٹ سکا، دنیا سے ذکر آل محمد نہ مٹ سکا، اور دنیا یہ آرزو لیے مرتی چلی گئی۔ اور شعر ملاحظہ کریں، میدان میں تیز دستی تیغ علی نہ پوچھ، بہت نازک شعر ہے، ملاحظہ کریں، میدان میں تیز دستی تیغ علی نہ پوچھ، اور سر سے چلی بدن میں اترتی چلی گئی، یا علی یا علی، میدان میں تیز دستی تیغ علی نہ پوچھ، اور سر سے چلی بدن میں اترتی چلی گئی۔ ایک صلوات کر، مرحب مرحب ہوا میں اچھلا جو کھا کر علی کی ضرب، ہاتھوں سے تیغ پیروں سے دھرتی چلی گئی۔ مقطع ملاحظہ کریں، گوہا لحاظ میں پہنچا جو اشک ازالیے، ایک روشنی لحد میں بکھرتی چلی گئی۔ ایک صلوات، محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب سید فلاس مہدی صاحب۔ شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے، کوئی حاسد ہو منافق ہو یا غاصب کوئی، کوئی حاسد ہو منافق ہو یا غاصب کوئی، ایک اشارہ ہے تینوں کو علی جانتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں آج کے مقطع محفل جناب سید محمد علی رضوی بھائی سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم، آپ سب کو آمد رجب اور امام باقر علیہ السلام بہت بہت مبارک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ باقر جہاں میں علم کی پہچان بن گئے، باقر جہاں میں علم کی پہچان بن گئے، دین خدا کے جسم کی وہ جان بن گئے، دین خدا کے جسم کی
وہ جان بن گئے، علم و عمل کو یوں کیا یکجا امام نے، علم و عمل کو یوں کیا یکجا امام نے، نانا کی مثل بولتا قرآن بن گئے، نانا کی مثل بولتا قرآن بن گئے، پہلی رجب کو آتے ہی سجدہ کناں ہوئے، پہلی رجب کو آتے ہی سجدہ کناں ہوئے، بابا کے سارے سجدوں کی وہ شان بن گئے، بابا کے سارے سجدوں کی وہ شان بن گئے، پوتے حسین کے ہیں، نواسے حسن کے ہیں، پوتے حسین کے ہیں، نواسے حسن کے ہیں، اس طرح جان لولو مرجان بن گئے، اس طرح لولو جان مرجان بن گئے، حیفا ماں کا بھی نام فاطمہ، دادی بھی فاطمہ، ماں کا بھی نام فاطمہ، دادی بھی فاطمہ، نسل رسول پاک کی وہ شان بن گئے، باقر جہاں میں علم کی پہچان بن گئے، دنیا میں عام کر دیا مقصد حسین کا، دنیا میں عام کر دیا مقصد حسین کا، پیغام کربلا کے نگہبان بن گئے، پیغام کربلا
بلا کے نگہبان بن گئے، باطل شکست فاش سے دو چار ہو گیا، باطل شکست فاش سے دو چار ہو گیا، کرب و بلا میں جیت کا اعلان بن گئے، کرب و بلا میں جیت کا اعلان بن گئے، واجب خدا نے کی ہے اطاعت امام کی، واجب خدا نے کی ہے اطاعت امام کی، حکم خدا سے دین کے سلطان بن گئے، الفاظ لکھ رہا ہوں جو شان امام میں، الفاظ لکھ رہا ہوں جو شان امام میں، جنت میں لے کے جانے کا سامان بن گئے، جنت میں لے کے جانے کا سامان بن گئے، عزت شرف عطا ہوا باقر کی مدح سے، عزت شرف عطا ہوا باقر کی مدح سے، جنت کے دعوے دار یوں رضوان بن گئے، باقر جہاں میں علم کی پہچان بن گئے، بر محمد و آل محمد صلی اللہ ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب سید محمد علی رضوی بھائی، اور آخر میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں حجت الاسلام مولانا سید علی جعفر زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس جشن سے خطاب کریں۔ لا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد،
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الباقر عليه السلام: الكمال كل الكمال التفقه في الدين وصبر على النائبة وتقدير المعيشة. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. حضرات محبان اہل بیت علیہم السلام، آپ سب کو ماہ مبارک رجب اور شب ولادت مولا باقر علیہ الصلاۃ والسلام مبارک ہو. ماہ مبارک رجب آ گیا. نہایت ہی محترم مہینہ، عبادت اور مناجات کا مہینہ، اللہ سے لو لگانے کا مہینہ، اللہ کا قرب، اس کی رضایت اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا مہینہ، دعاؤں کا مہینہ، وہ دعائیں جو اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے وارد ہوئیں، ان دعاؤں کے، ان اذکار کے پڑھنے کا مہینہ اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کا مہینہ. ایسے تو ہر روز انسان کوشش کرتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے. ہم کسی بھی طریقے سے اپنے خدا، جس نے یہ چند سانسیں دے کر کے اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے، اس کا ذکر کریں، اس کی عبادت کریں، لیکن کچھ مکانات اور کچھ زمان اللہ نے معین فرمائے ہیں کہ اگر تم ان مکانات میں جا کر کے ہماری عبادت کرو گے، ہمارا ذکر کرو گے، ہم سے قرب چاہو گے تو اور زیادہ اچھا ہوگا. زمان مثلاً ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ مبارک رمضان. مکان جیسے مسجد الحرام، مسجد النبی، حرم امیر المؤمنین، حرم مولا حسین، حرم حضرت عباس، مسجد کوفہ، مسجد سہلہ، یہ وہ مکانات ہیں جہاں پر حکم دیا گیا کہ ان مکانات میں جاؤ اور جا کر اللہ سے لو لگاؤ تاکہ اس کی قربت حاصل ہو سکے. عزیزان محترم، یوں تو ماہ مبارک رجب پورے کے پورے مہینے میں روزے مستحب ہیں، اور اہل ولا ان ماہ کا انتظار کرتے ہیں، مثلاً ماہ رجب، ماہ شعبان، کہ یہ مبارک مہینے پہنچیں تاکہ ہم اپنی عبادات کا سلسلہ جاری کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں، روحانیت پیدا ہو جائے، ہم کو معنویت حاصل ہو جائے. وہ معنویت جو اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام جس کا ہم سے اور آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، وہ روحانیت جو ضروری ہے قرب آل محمد
अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हासिल करने के लिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि आपने एक मरजए आली का नाम सुना होगा, जनाब शहाबुद्दीन मरअशी नजफ़ी, बड़े मौलाई, बहुत ही अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से क़ुर्ब व मोहब्बत रखने वाले, बड़ी किताबें लिखी। और यहाँ तक उनके बारे में ये मिलता है कि उनके ऊपर हज भी वाजिब नहीं हुआ था। तकरीबन 95 ईयर्स में वो इस दुनिया से गए, लेकिन हज ना कर सके चूँकि वाजिब नहीं हुआ था। तो उनके एक शागिर्द बयान करते हैं कि माह मुबारक रजब में और शाबान के मुकम्मल वो रोज़े रखा करते थे। अब पीरी, बुढ़ापा उन पे तारी हो गया। तो एक रोज़ मैं जब उनसे मिलने के लिए गया तो आंसुओं के साथ रोने लगे। हुजूर क्या बात है? कहा माह मुबारक रजब शुरू हो गया है और बुढ़ापा मुझको इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं रोज़े रख सकूं। आप गौर करें, अगर पूरे महीने रजब के हम रोज़े नहीं रख सकते तो कम से कम 2-3 रोज़े रख ही सकते हैं। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आपके सहाबी एक सलवात पढ़ें, मोहम्मद जिनका नाम सालिम था, आखिर रजब था और इमाम के यहाँ वो गए, आपसे मुलाकात की। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए सालिम, क्या तुम रोज़े से हो? तुमने रोज़ा रखा है माह रजब का? इख्तिताम माह रजब है। कहा मौला नहीं, हमने तो माह रजब में रोज़े नहीं रखे। अगर हम रोज़ा रख लेते हैं तो क्या हमको वो सवाब हासिल होगा जो मुकम्मल माह रजब में रोज़ा रखने के सवाब हासिल होता है? इमाम ने फरमाया कि हाँ, रखो, रोज़ा रखो और तुमको वही सवाब हासिल होगा। तो 3 रोज़ सालिम सहाबी इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ा रहे। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये रोज़े हों या दुआएं हों या सलावात हो, मसलन मासूमीन अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं, अगर किसी में ताकत नहीं है, क़ुव्वत नहीं है, बीमार है, मरीज़ है, सेहतमंद नहीं है, तो अगर वो कुछ हासिल करना चाहता है तो कम से कम तस्बीह पढ़ ले। तस्बीह क्या है? अस्तग़फ़िरुल्लाह व असअलुहु तौबा। रोज़ाना इसको 70 मरतबा पढ़े, 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़े। ये तमाम इस्तिग़फ़ारात हैं अपने परवरदिगार की क़ुर्बत हासिल करने के लिए और उसको खुशनूद और राज़ी करने के लिए इन तमाम दुआओं का सहारा ले। वो दुआएं जो वारिद हुई हैं मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से, जो मफ़ातिहुल जनान के अंदर मौजूद हैं, या अमन अर्जू लिकुल्ल खैर व आमनो कुल्ला शर, ये इको आमनो सख़त विंदा कुल्ला शर, ये वो दुआएं हैं जो मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपने ख़ज़ानों से हम और आपको अता फ़रमाई हैं। इंशाअल्लाह आप और हम इंशाअल्लाह ज़रूर इन फ़रामीन आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अमल करेंगे। और ये हदीस जो हमने आपकी खिदमत में पेश की है, ये हमारे आपके आका व मौला इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। आप फरमाते हैं, अल कमाल कुल्लुल कमाल अत्तफ़क़्क़ुहु फ़िद्दीन। हर इंसान आप देखें कमाल को ढूंढता फिरता है, उसको कोई ना कोई कमाल हासिल हो जाए। कमाल यानी बुलंदी उसको मिल जाए, बुलंद दर्जे के ऊपर वो फायज़ हो जाए। तो अगर हम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और इमाम
عالی مقام امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے اس نسخے پر ہم اگر عمل کرتے ہیں تو یقیناً ہم کو دنیا میں بھی کمال حاصل ہوگا اور ہم کو آخرت میں بھی کمال حاصل ہوگا۔ کمال جس کا وعدہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین۔ کمال ایمان کیا ہے؟ اگر کمال ایمان اگر چاہتے ہیں تو تفقہ کرو دین کے اندر، دین میں ریسرچ کرو، دین میں تحقیق کرو تو کمال حاصل ہوگا، درجات بلند ہوں گے، بلندی خداوند متعال عطا فرمائے گا۔ تو سب سے ضروری ہے کہ تفقہ کرنا، ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا دین میں، یہ کمال کے اوپر انسان کو پہنچاتا ہے۔ وَالصَّبْرٌ عَلَى النَّائِبَةِ، دوسری چیز امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام جو فرما رہے ہیں، وَالصَّبْرٌ عَلَى النَّائِبَةِ، صبر کرنا۔ اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے اس کے اوپر صبر کرنا، کوئی مشکل پیدا ہو گئی ہے اس کے اوپر صبر کرنا، دشواریاں آ گئی ہیں تو ان دشواریوں کے اوپر صبر کرنا۔ یعنی ہر جگہ مثلاً مکے لے لے، شور و شرابہ، غل غپاڑا، یہ نہیں، یعنی ہر کسی سے اپنی مصیبت کو، اپنی دشواری کو، اپنی تکلیف کو کہنا مزید دشواری میں اضافہ کرتا ہے۔ جس سے آپ کہیں گے وہ کبھی بھی آپ کی تکلیف کو حل نہیں کرے گا، لیکن بدنام ایسے ہی ہو جائیں گے۔ تو اگر کوئی مشکل پیدا ہوتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے اوپر صبر کرے۔ وَتَقْدِيرُ عَلَى الْمَعِيشَةِ، معیشت کے اوپر، یعنی جتنا ملا ہے اس کے اوپر صبر کر لینا، جو کچھ مل گیا ہے اس کے اوپر صبر۔ مثلا کبھی کبھی انسان آگے بڑھنے کے لیے اور ایک ہی رات میں امیر بننے کے لیے، ایک ہی رات میں مالدار اور دولت بننے کے لیے کبھی کبھی چوری چکاری کا بھی انسان سہارا لے لیتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مثلا جتنا بھی اس کو مل رہا ہے، جو بھی اس کی سیلری ہے، جو بھی اس کی تنخواہ ہے، اس کے اوپر اکتفا کر لینا۔ یہ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے۔ لیکن اگر اپنی آمدنی سے آگے بڑھ رہے ہیں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پیروں کے اندر کلہاڑی مال رہے ہیں، نقصان اپنا ہے، نقصان ہوگا۔ تو الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین والصبر علی النائبہ وتقدیر معیشہ۔ تو امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ کلام ہے، اور امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام جن کو باقر العلوم بھی کہتے ہیں، باقر یعنی جہاں سے علم کے سوتے پھوٹتے ہیں، جو تشریح علم کرتا ہے، جو علم کی وضاحت کرتا ہے، اس کو باقر کہتے ہیں۔ اور یہ لقب کس نے دیا ہے؟ یہ لقب جناب رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام نے امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ تو جب سب سے پہلے میں عرض کروں کہ پہلی رجب 57 ہجرت جب یعنی پیغمبر کی ہجرت کے 57 سال گزر جانے کے بعد امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور آپ کی والدہ بڑی مکرمہ، معظمہ، مجللہ آپ کی والدہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی دختر گرامی، گویا کہ اگر دیکھیں تو امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام نجیب الطرفین سید تھے، یعنی ماں کی طرف سے بھی سید اور باپ کی طرف سے بھی امام
باقر العلوم علیہ السلام سید تھے۔ آپ کے دادا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے نانا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ غور کریں کہ جب امام باقر علیہ السلام پیدا ہوئے اور ابھی آپ کا بچپن کا ہی زمانہ تھا کہ امام باقر علیہ السلام اپنے بچپن کے زمانے میں لوگوں کو علم کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب خاندان بنو امیہ اور بنو عباس یہ آپس میں تکرار کر رہے تھے، اقتدار کی جنگ چل رہی تھی، اقتدار کی لڑائی چل رہی تھی۔ بنی عباس یہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے، حکومت ہم کو مل جائے، اور بنو امیہ اس حکومت کو بچانا چاہتے تھے۔ 3 سال کا عرصہ امام باقر علیہ السلام کو ملا ہے، اور اس 3 سال کے عرصے میں علوم کے وہ سوتے پھوٹے ہیں آپ کے بیت الشرف سے کہ کمال کیا ہے امام باقر۔ باقی ائمہ علیہم السلام کو وہ مواقع فراہم نہیں ہوئے ہیں، اس لیے کہ دشمنوں کی یلغار تھی۔ خود امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ اگر ہم دیکھیں، اتنی نظریں رہتی تھی امام زین العابدین علیہ السلام کے اوپر کہ جب شام سے واپس مولا امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ تشریف لائے ہیں تو آپ کو منبر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، آپ کو مسائل کہنے کی اجازت نہیں تھی، آپ کو مسائل فقہیہ بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن امام باقر علیہ السلام کو یہ 3 سال کا عرصہ ملا ہے، اور ایسے ایسے شاگرد پیدا کیے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے 6 وہ شاگرد پیدا کیے ہیں، اگر وہ شاگرد نہ ہوتے تو آثار نبوت مٹ جاتے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ کام کیا ہے امام باقر علیہ السلام نے۔ اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام کو بھی موقع ملا، یعنی باپ بیٹے دونوں نے علوم کے سرچشمے جن کے یہاں سے جاری ہوئے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں، امام صادق علیہ السلام کے یہاں تقریباً مدینے میں 4000 طلاب تھے، 4000 اسٹوڈنٹ تھے جن کو تعلیم امام صادق علیہ السلام دیتے تھے، اور وہ جب 4000 آپ کے شاگرد اور صرف اس میں امام کے متعلق امام کے عقیدت مند نہیں تھے بلکہ امام کو مانتے بھی نہیں تھے، لیکن امام کے یہاں تعلیم آ کر کے حاصل کیا کرتے تھے۔ آل محمد علیہ السلام کا وہ گھرانہ ہے، اگر دشمن بھی آتا ہے تو اس کو بھی تعلیم دیتے ہیں چہ جائے کے عقیدت مند۔ آپ غور کریں، تو دشمن حاصل کر رہے ہیں تعلیم، تو ہمارا تو فریضہ ہوتا ہے در آل محمد علیہ السلام پر ہم پہنچے، اور معصومین علیہ السلام نے جو علم کے سرچشمے جاری کیے ہیں ان سرچشموں سے ہم اور آپ استفادہ حاصل کریں۔ تو یہ تھے امام باقر علیہ السلام۔ امام جناب رسول اعظم نے آپ کو یہ باقر لقب عطا فرمایا ہے۔ پیغمبر نے آیہ اطاعت پڑھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ یہ جابر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کون سے جابر؟ وہی کربلا والے جابر جو سب سے پہلے زائر تھے مولا حسین کی قبر اطہر کے، وہ جابر۔ ان کے سامنے یہ قرآن کی آیت آپ نے پڑھی۔ جابر نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی اطاعت بھی سمجھ میں آ رہی ہے، رسول اللہ کی اطاعت بھی سمجھ میں آ رہی ہے، یہ اولی الامر کون ہے؟ یہ صاحبان امر کون ہے؟ صاحبان امر کون ہیں جن کی اطاعت ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے، ہمارے اوپر واجب ہے؟
وہ صاحبان امر کی نشانی بتائیے، ان کے نام بتائیے، ان کا ایڈریس بتائیے، وہ کون ہیں، وہ کون ہستیاں ہیں، وہ کون شخصیات ہیں جن کی اطاعت ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے، قرآن بھی واجب کر رہا ہے اور آپ بھی واجب کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے ایک ایک امام کا نام لیا، امام علی سے لے کر کے امام باقر علیہ السلام تک۔ اور جب امام باقر علیہ السلام کا آپ نے نام لیا تو آپ نے فرمایا اے جابر تم ان کا زمانہ دیکھو گے، یعنی اللہ تمہاری عمر میں اتنی برکت دے گا کہ تم محمد باقر کے زمانے تک زندہ رہو گے۔ گویا کہ امام علی کا زمانہ دیکھا، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ اور جب زمانہ امام باقر آیا تو بہت ضعیف ہو چکے تھے، یہاں تک کہ آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا تھا، اور بس آخری عمر کے آخری پڑاؤ میں تھے جناب جابر۔ اور اس آخری پڑاؤ میں جابر صرف یا باقرو یا باقرو یا باقرو، مدینے کی کوچوں میں گلیوں میں یا باقرو کی تسبیح کرتے ہوئے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پھرتے تھے۔ آپ غور کریں کہ ایک روز اپنے گھر سے نکلے کہ جاتا ہوں میں امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر۔ جیسے ہی گھر پر پہنچے، بیت الشرف پر پہنچے تو بیت الشرف امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک بچہ نکلا، 3-4 سال کی عمر، غالباً کربلا سے واپسی کا واقعہ ہوگا، 4-5 سال کی عمر تھی امام باقر علیہ السلام کی۔ ایک مرتبہ جب دیکھا کہ رسول نے نشانیاں بتائیں تھی مجھ کو کہ ان کے شمائل میرے شمائل جیسے ہوں گے، ان کی رفتار، ان کی گفتار میری رفتار اور گفتار جیسا ہوگا، مجھ سے ملتے جلتے ہوں گے، میرے ہم شبیہ ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے 3 ائمہ ہیں جو رسول اللہ سے مشابہ ہیں۔ سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ، دوسرے امام باقر علیہ السلام، اور تیسرے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کی کنیت میری کنیت پر ہوگی، اور ان کی شکل و شمائل میری شکل و شمائل جیسے ہوں گے۔ آپ غور کریں کہ بعض حدیثیں ہیں جن میں یہ ذکر ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کا نام محمد رکھیں تو کنیت ابو القاسم نہ رکھیں، معمولی سا بھی شائبہ نہ ہونے پائے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سے متعلق۔ تو یا تو آپ ابو القاسم نام رکھیے یا محمد نام رکھیے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے امام باقر علیہ السلام کو دیکھا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا مجھ کو اور چل کے دکھا سکتے ہیں؟ امام باقر کے بچپن کا زمانہ ہے، آپ آگے بڑھے، پھر کہا تھوڑا پیچھے ہٹیے۔ امام باقر علیہ السلام پیچھے ہٹے اور اس کے بعد کہا کہ میں آپ کے پیروں کا بوسہ دینا چاہتا ہوں، لیکن امام باقر علیہ السلام نے اپنے پیروں کو پیچھے ہٹا لیا۔ صحابی رسول ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، امام باقر علیہ السلام کے پیروں کا بوسہ لینا چاہتے ہیں، لیکن امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اے جابر آپ ہمارے نانا کے بزرگ صحابی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے پیروں کو چومیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے پھر حکم فرمایا اے باقر تم اپنے نانا کے بوڑھے صحابی کی پیشانی کو چومو۔ امام باقر علیہ السلام نے بچپن کے عالم میں نانا کے بزرگ اور بوڑھے صحابی کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد امام جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے فرمایا اے بچے کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کی پیشانی کا بوسہ لے سکوں؟ آپ نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی
پیشانی کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اے جابر، جو امانت آپ کو ہمارے نانا نے سپرد کی تھی اس امانت کو آپ نے ابھی تک نہیں پہنچایا ہے۔ بس جناب جابر فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اعظم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، بات ہو رہی تھی، مسئلہ ہم نے پوچھا تھا، پیغمبر نے فرمایا جابر تم محمد باقر کا زمانہ دیکھو گے، اور جب تم محمد باقر کو پاؤ گے تو میرا سلام ان سے کہنا۔ اے باقر علیہ السلام، میں رسول اللہ کا، میں آپ کے جد امجد کا سلام پہنچانے کے لیے آپ کا آیا ہوں۔ پر جناب امام باقر علیہ السلام نے نانا کے سلام کو قبول کیا، وعلیکم السلام کہا، اور کہا کہ جابر تم پر بھی ہمارا سلام، چونکہ تم نے ہمارے نانا کا پیغام، ہمارے نانا کا یہ میسیج ہم تک پہنچایا ہے۔ جو امانت آپ کو ہمارے نانا نے دی تھی وہ امانت آپ نے ہم تک پہنچا دی ہے۔ بس میں خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اے پالنے والے، ہم کو امام باقر علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پالنے والے اس مبارک مہینے ہم کو توفیق عطا فرما تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم عبادات کو انجام دے سکیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین کی جملہ دعاؤں کو مستجاب فرما، ظالمین کا جو جہاں جہاں پر ظلم کر رہے ہیں پروردگارہ ان کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارہ ہمارے مراجع حضرات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خصوصاً آیت اللہ عظمیٰ خامنئی و سیستانی ان کی حفاظت فرما۔ پالنے والے تجھ کو اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا واسطہ ہمارے آقا و مولا، ہمارے سید و سردار، ہمارے رئیس امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار امام کے خادمین میں فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہم صل